نور دربي بالقرآن واشرح صدري بالإيمان واغفر ذنبي يا رحمن واستر عيبي يا منان. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ. محترم بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم انشاءاللہ 24ویں پارہ سے چند منتخب آیات سمجھیں گے. سورہ زمر کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ الیس اللہ بکاف عبدہ ویخوفونک بالذین من دونہ. کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ یہ لوگ آپ کو اللہ کے سوا اوروں سے ڈراتے ہیں. کس سے کو خطاب کر رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ دراصل اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کے لیے کافی ہیں. اور یہ جو مورتی کے پجاری ہیں وہ اپنی مورتیوں سے، اپنے بھگوانوں سے آپ کو ڈراتے ہیں کہ ہم اپنے بھگوان سے ان کو مروا دیں گے، ان کو جنون میں مبتلا کرا دیں گے، اور اس طرح کی باتیں آج بھی ہیں. لیکن یہ آیت صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہر موحد کے ساتھ اس کا حکم ہوگا کہ اگر کوئی ایمان والا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہوگا، اس کے لیے کافی ہوگا اور اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر آیت نمبر 38 میں بیان فرمایا کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے. قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ. آپ ان سے کہیے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اللہ کے سوا تم جن کو پوجتے ہو، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضر. اگر اللہ تعالی مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا وہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو میرے نقصان کو دور کر سکتے ہیں؟ او ارادنی برحمت هل ہن ممسکات رحمتہ. یا اگر اللہ تعالی مجھ پر مہربانی کا ارادہ کرے تو کیا تمہارے یہ بھگوان جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو اس مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں. اللہ فرماتا ہے قل حسبی اللہ. آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی میرے لیے کافی ہے، اور توکل کرنے والوں کے لیے کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے. تو دراصل اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اگر اللہ کسی کو دینا چاہتا ہے تو کوئی بھگوان کیا اس کو روک سکتا ہے؟ اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو کیا اللہ کے سوا جو بھگوان انسانوں نے بنا رکھے ہیں یا اولیاء بنا رکھے ہیں، کیا اس مہربانی کو، اس رحمت کو وہ روک سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں روک سکتے. اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا وَعْلَمْ. جان لو کہ ساری امت بھی تجھے فائدہ پہنچانے کے لیے اکٹھا ہو جائے تو اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھ دیا ہوگا. اور اگر پوری قوم بھی، پوری امت بھی تجھے نقصان پہنچانے کے لیے اکٹھا ہو جائے تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھ دیا ہے. سورہ زمر آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو لوگ شرک کرنے والے ہوتے ہیں ان کو توحید سے چر ہوتی ہے. ابھی امام صاحب نماز کے بعد اسی آیت کا حوالہ دے رہے تھے. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ. جب اللہ کا اکیلے نام لیا جاتا ہے، تنہا نام لیا جاتا ہے ان کے سامنے، یعنی صرف اکیلے اللہ کا ذکر کیا جائے، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ. ان کے دل نفرت کرنے لگتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. گویا کہ جب ان کے سامنے اکیلے اللہ کا ذکر کرو تو وہ چڑچڑاپن محسوس کرنے لگتے ہیں، ان کے دل میں نفرت آنے لگتی ہے، تنگی محسوس کرنے لگتے ہیں. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. اور جب اللہ کے علاوہ جن کی یہ پوجا کرتے ہیں ان کا ذکر کرو تو ان کا چہرہ کھل جاتا ہے، ان کی باچھیں کھل جاتی ہیں.
تو گویا کہ اس میں اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہا ہے کہ ہر زمانے میں جب توحید کی بات کی جاتی ہے، جب شرک پر نکیر کیا جاتا ہے، جب ایک اللہ کی وحدانیت کی گفتگو کی جاتی ہے، تو جو اللہ پر ایمان رکھنے والے نہیں ہوتے، توحید پر عمل کرنے والے نہیں ہوتے، ان کو ایک طرح سے چڑ محسوس ہوتی ہے کہ صرف ایک اللہ کا ہی ذکر کیوں کیا جا رہا ہے، لیکن جب ان کے بھگوان کا بھی ذکر اس میں کر دو تو ان کی باتیں کھل جاتی ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر آیت نمبر 53 میں بیان فرمایا کہ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، آپ فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے میرے بندو، اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اس لیے اللہ کی ذات سے کبھی بھی ایک بندے کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ ہر وقت اللہ کی ذات سے اچھی امید رکھنی چاہیے، اور کتنا بھی گناہ کیوں نہ ایک بندے نے کیا ہو، اگر اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں اور لوح جبیں تازہ کریں۔ شرک نبی کے اعمال کو بھی اکارت کر سکتا ہے، یعنی اگر شرک کسی نے کیا، چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو، تو نبی کے اعمال بھی اکارت ہو سکتے ہیں۔ اللہ یہی بات بتا رہا ہے سورہ زمر آیت نمبر 65 میں، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، آپ کی طرف وحی کی گئی اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ان سارے انبیاء تک وحی کی گئی۔ کس چیز کی وحی کی گئی؟ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے اعمال اکارت جائیں گے۔ آپ کو بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جو انبیاء آئے ہیں ان کو بھی یہ بات بتائی گئی تھی کہ اگر شرک کیا تو آپ کے اعمال اکارت جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ لیکن یہ اس وقت ہے جب کہ ایک انسان شرک کرتا ہے اور شرک پر ہی اس کی موت ہوتی ہے، تب اگر توبہ کی حالت میں اس کی موت ہوتی ہے تو اس نے جو بھی نیکیاں کی تھی اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی اسلام سے پھر جاتا ہے اور اسی پر اس کی موت ہوتی ہے تو اس کے سارے اعمال اکارت جائیں گے، یا کوئی شرک کرتا ہے اور شرک کی حالت میں اس کی موت ہوتی ہے تو اس کے سارے اعمال اکارت جائیں گے۔ اللہ کی عظمت سورہ زمر آیت نمبر 65 میں اللہ خود بیان فرما رہا ہے، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، انہوں نے، مشرکین نے اللہ کی تعظیم نہیں کی، اللہ کی قدر نہیں کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حالانکہ کل قیامت کے دن ساری زمین اللہ رب العالمین کی ایک مٹھی میں ہوگی۔ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اور سارے آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ یہ ہے اللہ کی عظمت کہ اللہ کی ایک مٹھی میں زمین ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ میں سارے آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے۔ اس سے اللہ رب العالمین کی عظمت کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ غافر کی شروعات ہوتی ہے۔ سورہ غافر آیت نمبر 19 میں اللہ فرماتا ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو اور سینوں میں چھپے ہوئے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ آنکھوں کی خیانت کیسے ہوتی ہے؟ ایک انسان جا رہا تھا، کوئی عورت گزر رہی تھی، چہرہ اس کا کھلا ہوا تھا، وہ لوگوں سے نظریں چرا کر کے اس کو دیکھتا ہے، کسی نے نہیں دیکھا لیکن اس کے رب نے اس کو دیکھ لیا، کیونکہ وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے جبکہ وہ نظریں چرا کر کے کسی کو دیکھ رہا تھا۔ وما تخفی الصدور، اور سینوں میں چھپے ہوئے جو بھید ہوتے ہیں ان بھیدوں کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یہ ہے ہمارا رب جس کے ساتھ ہم معاملہ کرتے ہیں، اس سے کوئی چھپ نہیں سکتا۔ اس کے بعد مومن آل فرعون کا ایک قصہ ہے۔ قصہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب لوگوں کو ایک اللہ کی طرف دعوت دیا تو بہت سارے لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا تھا۔ انہی لوگوں میں سے ایک فرعون کے خاندان کا ایک مومن تھا جس نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور اس نے فرعون کے دربار میں ہوتے ہوئے اپنے اسلام کو چھپا رکھا تھا۔ ایک دن فرعون نے
پارلیمنٹ میں گویا کہ اس کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو اس میں یہ اعلان کیا کہ دیکھو موسیٰ جو ہے نا تمہارے دھرم کو بدل دے گا اور زمین میں فساد مچائے گا، اس لیے بہتر ہے کہ موسیٰ کو قتل کر دو۔ یہ بات کہی تھی فرعون نے۔ جب فرعون کی یہ بات سنی، فرعون کے خاندان کا ہی مومن جس نے اپنے ایمان کو چھپا رکھا تھا، تو نہایت ہی حکمت اور مصلحت کے ساتھ اس نے فرعون کی گویا کہ پارلیمنٹ میں اسلام کا پیغام پہنچایا۔ قرآن نے اس پیغام کو نقل کیا ہے۔ کیا کہا تھا اس نے؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، کیا تم ایسے انسان کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور وہ اپنے رب کی طرف سے دلیل بھی لے کر کے آیا ہے، کیا اسے تم قتل کرو گے؟ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اس کے سر، اور اگر وہ سچا ہوا تو جس عذاب کا وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے اس میں کچھ نہ کچھ تم پر آ کر ہی رہے گا۔ اے میری قوم کے لوگوں، آج بادشاہت تمہاری ہے، اس زمین پر تم غالب ہو، لیکن اگر اللہ کا عذاب آ گیا تو کون ہماری مدد کرے گا؟ یہ ساری بات کون کہہ رہا ہے؟ فرعون کے دربار میں بیٹھنے والا ایمان والا۔ اس کے بعد کہتا ہے مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں تم ویسے ہی ہلاک نہ کر دیے جاؤ جیسے پچھلی قومیں ہلاک کر دی گئی ہیں۔ اے میری قوم، یہ دنیا فانی ہے اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلا رہے ہو۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ۔ آخری گفتگو اس نے یہی کہی تھی کہ آگے چل کر تم میری باتوں کو یاد کرو گے اور میں اپنے معاملہ کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ چنانچہ فرعون نے یاد کیا جبکہ وہ سمندر میں ڈوب رہا تھا کہ اب میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ایمان والے کی گفتگو بھی اپنی کتاب میں نقل کی ہے، جس میں ایک پیغام ہے کہ کبھی ایسے حالات پیش آتے ہیں تو ایک انسان اپنے ایمان کو چھپا کر رکھ سکتا ہے، لیکن جب ضرورت محسوس ہو اسلام کا پیغام پہنچانے کی تو وہاں پر اسلام کا پیغام پہنچانا چاہیے، جیسا کہ فرعون کے پارلیمنٹ میں باضابطہ اسی کے خاندان کے ایک مومن نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے دفاع کیا تھا۔ اس کے بعد فرعون اور آل فرعون کو برزخی زندگی میں سزا کیسے ملتی ہے اس کا بھی ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ غافر آیت نمبر 46 میں، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح اور شام میں فرعون کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ گویا کہ برزخی زندگی میں قبر میں بھی سزا مل رہی ہے، ایسا نہیں کہ قبر کی زندگی ختم ہے بلکہ برزخی زندگی میں بھی سزا ملتی ہے اور انعام بھی ملتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی فرمان ہوگا کہ فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں ڈالو۔ آخرت میں مذہبی رہنما کچھ کام آنے والے نہیں ہیں۔ بہت سارے لوگ آنکھ بند کر کے فالو کرتے ہیں کہ انہوں نے جو کہہ دیا بس صحیح ہے، تو ایسے لوگ کل قیامت کے دن ہاتھ کھینچ لیں گے۔ چنانچہ سورہ غافر آیت نمبر 47 اور 48 میں اللہ فرماتا ہے کہ کمزور لوگ جو تھے، تکبر کرنے والے، گھمنڈ کرنے والے، اپنے آپ کو بہت جانکار سمجھنے والے، مذہب کے ٹھیکیدار سمجھنے والے، جن کی تابعداری کی تھی لوگوں نے، وہ کہیں گے انا کنا لکم تبعا فہل انتم مغنون عنا نصیبا من النار، کہ ہم دنیا میں تمہاری تابعداری کرتے تھے، تم جیسے کہتے تھے ویسے کرتے تھے، تو کیا ہمیں اب تم جہنم کی سزا سے کچھ بے نیاز کر سکتے ہو؟ تو اس وقت وہ کیا جواب دیں گے؟ اس وقت وہ جواب دیں گے انا کل فیہا ان اللہ قد حکم بین العباد، دیکھو ہم سبھی اس آگ میں شریک ہیں، اللہ نے بندوں کے بیچ فیصلہ کر دیا، اس لیے جیسے تم آگ میں جل رہے ہو ویسے ہی میں بھی آگ میں جل رہا ہوں، اب ہم تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتے، اس لیے حق کی تلاش کرنی چاہیے، صحیح راستے کو اپنانا چاہیے، قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، کبھی بھی آنکھ بند کر کے کسی کو فالو نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ فصلت میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 11 میں بیان فرمایا ثم استوى إلى السماء وهو دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طاعين۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آسمان اور زمین کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو زمین اور آسمان کو پیدا کرنے کے بعد اس کی اطاعت کو جانچا، ائتيا طوعا أو كرها، چاہے خوشی سے ہو چاہے ناخوشی سے ہو آ جاؤ، اطاعت کرو۔ تو زمین اور آسمان نے کہا قالتا أتينا طاعين،
کہ اے اللہ ہم بخوشی حاضر ہیں۔ گویا کہ زمین اور آسمان دونوں نے اللہ کی اطاعت کی، اور یہ بات اللہ اپنی کتاب میں عرض کر رہا ہے۔ جبکہ سورہ غافر آیت نمبر 57 میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، آسمان اور زمین کی پیدائش زیادہ مشکل ہے انسان کی پیدائش سے۔ تو جب آسمان اور زمین نے اطاعت کی اور آسمان اور زمین کی پیدائش زیادہ مشکل ہے، حالانکہ اس مشکل مخلوق نے اللہ کی اطاعت کی، تو یہ انسان تو معمولی پانی کے قطرہ سے پیدا ہونے والا ہے، اس کو تکبر اور گھمنڈ کیوں کر زیب دیتا ہے؟ تو آخر اس کو کیوں تکبر ہے، کیوں گھمنڈ ہے، کیوں نہیں ایک اللہ کے سامنے جھکتا ہے؟ کیونکہ دنیا کی ساری مخلوق ایک اللہ کی عبادت کرتی ہے، پتہ ہے نا؟ صرف انسان اور جنات میں سے ایک اکثریت ہے جو اللہ کے سامنے نہیں جھک رہی۔ اس کے بعد استقامت کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے سورہ فصلت آیت نمبر 30 میں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم گئے، یعنی استقامت برتی، ان کو کیا ملتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، جب موت کا وقت ہوتا ہے تو فرشتے ان کے پاس آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا، دیکھو آگے کا جو مرحلہ آنے والا ہے تمہارے لیے اس کے حوالے سے ڈر مت رکھو، سارا مرحلہ تمہارے لیے آسان رہے گا۔ ولا تحزنوا، اور اپنے پیچھے میں اپنی اولاد جو چھوڑ رہے ہو ان کے بارے میں بھی تم کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم انہیں سنبھالیں گے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور اس جنت کی بشارت قبول کرو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ گویا کہ ایک ایمان والا جب مرتا ہے تو موت کے وقت فرشتے آ کر کے اس کو اطمینان دلاتے ہیں کہ آگے کا مرحلہ تمہارے لیے آسان ہوگا، اور اپنے پیچھے اپنی اولاد جو چھوڑے جا رہے ہو ان کی بھی ہم دیکھ ریکھ کریں گے اور تم جنت کی بشارت قبول کرو۔ اس لیے ایمان اور استقامت پر اپنے آپ کو قائم رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے سورہ فصلت آیت نمبر 33 میں کہ سب سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اس انسان کی بات سے بہتر کس کی ہوگی؟ جو اللہ کی طرف بلائے۔ سب سے بہتر بات اگر دنیا میں ہو سکتی ہے تو وہ یہ ہے کہ ایک انسان اللہ کی طرف بلائے، اور اللہ کی طرف بلانے کے ساتھ ساتھ نیک عمل کرے، دعوت دے اور نیک عمل بھی کرے۔ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس کو اپنے ایمان پر، اپنے اسلام پر فخر بھی ہو، کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو گویا کہ دعوت دے، عمل کرے، اور اپنے اسلام پر اس کو فخر بھی ہو کہ میں مسلمان ہوں، اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اللہ تعالیٰ سورہ فصلت آیت نمبر 34 میں بیان فرماتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، کسی بھی معاملے کو اچھے طریقے سے سلٹنے کی کوشش کرو، برائی کو بھلائی سے دفع کرو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تم دیکھو گے کہ تمہارے اور اس کے بیچ میں جو دشمنی تھی ایک وقت آئے گا کہ وہی تمہارا گہرا دوست بن جائے گا۔ کب؟ جبکہ کسی بھی معاملے کو اچھائی سے برتنے کی کوشش کرو۔ تو اگر برائی کا بدلہ اچھائی سے آپ دیں گے تو آپ کا دشمن آپ کا دوست بن جائے گا۔ اور آخری آیت ہوگی آج کی سورہ فصلت آیت نمبر 37 میں اللہ فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اللہ کی وجود کی نشانیوں میں سے رات ہے، دن ہے، سورج ہے، چاند ہے۔ یہ چار نشانیاں اللہ کی بتایا اللہ تعالیٰ نے، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، دیکھو نہ سورج کی پوجا کرو اور نہ چاند کی پوجا کرو، واسجدوا للہ الذی خلقہن، اس اللہ کی پوجا کرو جس نے سورج کو پیدا کیا اور چاند کو پیدا کیا ہے۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعی اسی کی عبادت کرنے والے ہو تو۔ آج بھی لوگ تہذیب کے اس زمانے میں سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آج سے 1450 سال پہلے یہ بات کہہ دی تھی کہ پوجا اس کی ہونی چاہیے جس نے سورج اور چاند، رات اور دن کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھنے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔